رول آف دا ٹیچر ان پلیٹونک فلسفی، یعنی ایک ٹیچر کا کردار ایجوکیشن میں پلیٹو کے فلسفے کے مطابق۔ آئیڈلسٹ نے بہت اٹینشن دی ہے سچائی کی تلاش کی طرف، یعنی ٹروتھ کی سرچ کی طرف، اور اس میں دو باتیں جو انوالو ہیں، ایک تو ہے پروسیس جو سچائی کی تلاش کا ہے، یعنی حقیقت کی تلاش کا ہے، اور دوسرا ہے اشخاص یا شخص جو کہ اس پروسیس میں انوالو ہے۔ یہاں ہم اشخاص اور شخص کو ایک استاد اور ایک شاگرد سے ہی موازنہ کریں گے، اور یہی سمجھیں گے کہ ہم ایک استاد یا شاگرد کی بات کر رہے ہیں سچائی کی تلاش، یعنی سچ کی حقیقت کو اور حقیقی دنیا کی تلاش میں۔ اب پلیٹو کا یہ کہنا ہے کہ ٹیچر از اے یونیک ایز ان اے یونیک اینڈ امپورٹنٹ پوزیشن۔ ٹیچر ایک منفرد، استاد ایک منفرد اور ایک بہت امپورٹنٹ پوزیشن کے مالک ہیں، اور نہ کہ جو نالج موجود ہے اس کو اوپر سے پردہ اٹھاتے ہیں، یعنی اس نالج کو ڈسکور کرتے ہیں جو آلریڈی دنیا میں موجود ہے، بلکہ ان میتھڈز کے انوینٹر ہیں، ان میتھڈز کو ایجاد کرنے والے ہیں جن کے ذریعے جو نالج، جو کہ آئیڈیلسٹک فلسفی کے مطابق جو نالج دنیا میں آلریڈی موجود تھا، انسانوں میں موجود ہے، اس میں ان میتھڈز کو اپلائی کر کے ان رازوں کو افشا کرتے ہیں جو ہمیں حقیقت کے قریب تر کر دیتے ہیں۔ اب ٹیچر مسٹ بی فلسافیکلی اورینٹڈ، یعنی ٹیچر کو خود فلسافیکلی اورینٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایجوکیشنل سٹیجز پہ دیکھیں تو 30 سے 35 سال اور پھر 40 سال اور پھر 50 سال کی عمر میں جا کے کہیں ایک استاد پلیٹو کے کانسیپٹس کے مطابق اس قابل ہوتا ہے کہ وہ فلسفائز کر سکے، کوئی بھی ایک شخص، اور ایک فلسفر کنگ کے ذریعے کی جگہ پہ آ سکے، یا معاشرے میں کوئی بھی ایسا رول جو وزڈم کا ہو وہ اس کو حاصل کر سکے۔ تو یہاں ایک کنڈیشن لے کی جا رہی ہے کہ استاد کو خود فلسافیکلی اورینٹڈ ہونا چاہیے، اور تبھی وہ اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اسسٹ کرے کہ وہ ٹھیک میتھڈس کو چوز کریں، وہ ایسا امپورٹنٹ مٹیریل جو ہے وہ اکٹھا کر سکیں جو استاد بتائے، اور پھر ان کے اندر یہ بھی انفیوز کرے کہ ڈیزائر ان میں پیدا کرے ٹو امپروو دیئر تھنکنگ ان دا ڈیپسٹ پاسبل وے۔ وہ جو ڈیپتھ کی بات ہم کرتے ہیں پلیٹونک کریکولم کے اندر، وہ ڈیپتھ ان اسٹوڈنٹس میں انڈیوس کرنی ہوگی کہ وہ سرفیس سے نیچے جا کے چیزوں کے بارے میں سوچیں، سرفیس کے نیچے جا کے یا ان کی ڈیپتھ میں جا کے حقائق کو تلاش کریں۔ ایک ٹیچر اسی طرح ہے کہ ایک ٹارچ بیئرر ہے، ایک ایسا شخص جس کے پاس کچھ روشنی ہے اور وہ اس روشنی سے ایک تاریک غار کو منور کرتا ہے۔ If we look at the allegory of cave, where Socrates was a prisoner among other prisoners and acted as a philosopher and a teacher, went out of the cave to bring light and brought it back to the people who were in darkness. Despite of the fact that they would even kill him, he still was the torch bearer and brought the light to them. تو یہاں وہ روشنی غار میں واپس لے کے آئے، سب کو منور کیا، یہاں تک کہ ان کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور پھر ایک کانسٹنٹ گائیڈ ہے ٹیچر اسٹوڈنٹس کے لیے۔ کانسٹنٹ گائیڈ سے مراد یہ ہے کہ گائیڈ تو ہم ایک دوسرے کو عام زندگی میں بھی کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتے۔ ایک استاد اسی وقت تک استاد ہے جب وہ ہمیشہ کسی دوسرے کو گائیڈ کرتا رہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو اور لوگوں کو رستہ بتاتے رہے اور ان کی زندگیوں کو منور کرتے رہے۔ سو دس از این ایور گوئنگ پروسیس، اینڈ اے ٹیچر مسٹ بی اے پرسن آف ہائی انٹیگریٹی۔ ان کی ایک ہائی سیلف ورتھ بھی ہونی چاہیے، اور وہ ڈیپلی کمیٹڈ ہوں اپنے پروفیشن کے ساتھ، یعنی اپنے پروفیشن کو وہ لائٹ نہ لیں بلکہ اس کے ساتھ بہت انوالو ہوں۔ ہائی سینس آف رسپانسبلٹی ہو، ٹرو رول ماڈل ہوں جن کو لوگ، ان کو بچے ان کو رول ماڈل کے طور پہ لے سکیں، اینڈ شوڈ لیڈ اے ٹرو مورل لائف، اور ایک سچی اور کامیاب زندگی کو گزاریں۔ کی پرسنالٹی کو بھی پلیزنگ ہونا چاہیے، اور ان ڈیپتھ نالج ہونا چاہیے، پروفیشنل ٹریننگ بھی ہو، اینڈ مسٹ لیڈ اے مورل لائف، اور ایک مورل لائف کو وہ مسٹ ہے کہ لیڈ کرے۔ And understanding the role of the teacher, one can understand the role of an idealist teacher by looking at Socrates as a prototype teacher. جس طرح ہم نے سوکریٹیز کے بارے میں دیکھا کہ پلیٹو اپنی سب رائٹنگز میں سوکریٹیز کو ایز اے استاد لیتے ہیں اور ایز اے پروٹوٹائپ لیتے ہیں، پروٹیگنسٹ کے طور پہ لیتے ہیں، مین کیریکٹر، تو ہم سوکریٹیز کے اندر ایک آئیڈیل استاد کو دیکھ سکتے ہیں جس نے اپنا علم دوسروں تک پہنچانے کی خاطر
جب بات ان کی جان پہ بن آئی اور انہیں سزائے موت دی گئی تو انہوں نے اسے بھی قبول کر لیا، لیکن اپنی ٹیچنگ سے پیچھے نہ ہٹے۔